رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے سبق کے جو عنوانات ہیں وہ پہلا عنوان ہے مومنوں کی ایک جماعت کا ذکر، دوسرا عنوان ہے کفار کی دو جماعتوں کا ذکر، اور تیسرا اہم ترین عنوان ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت۔ ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف آئیں گے، مومنوں کی ایک جماعت کا ذکر۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ابو سفیان ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ کافروں کے بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح ابو جہل جو آخری دم تک مسلمان نہیں ہوا، وہ بھی کافروں کا بہت بڑا لیڈر تھا۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو یہاں پہ ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ کیوں نہ ہم اپنی بزنس لیول کو مضبوط کرتے ہوئے بہت سارے ہتھیار خریدیں اور بہت ساری ایسی چیزیں خریدیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں پہ حملہ کر سکیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے ابو سفیان کو ایک بزنس ڈیل کے لیے ملک شام بھیجا کہ وہاں جاؤ اور وہاں سے اسلحہ وغیرہ بھی خریدو اور بھی بہت ساری چیزیں خریدو اور وہ واپس ہمارے پاس لے کر آؤ تاکہ ہم مزید پاورفل ہو جائے اور مسلمانوں پہ حملہ کر سکے۔ جب ابو سفیان بزنس ڈیل کمپلیٹ کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے مدینہ کے رستے سے گزرنا تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی، تو آپ نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو تیار کیا اور آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، جو در حقیقت ایک بزنس ڈیل نہیں تھی بلکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ایک پلاننگ تھی، فرمایا کہ ہم نے اس کو روکنا ہے اور اس پر حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ مسلمان بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ضرور ایسا کریں گے۔ ان کے سامنے یہی تھا کہ تجارتی لشکر ہے تو زیادہ اسلحے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہ بغیر اسلحے کے نکل گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس سے پہلے ابو سفیان نے ابو جہل کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا تھا کہ ابو جہل 1000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ اب پلاننگ یہاں پہ بدل دی گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب تم نے تجارتی لشکر سے نہیں لڑنا بلکہ تم نے جنگی لشکر سے لڑنا ہے جو ابو جہل کا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ بات سامنے رکھی گئی تو مومنوں کی ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہ مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، یعنی ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تعداد میں وہ کم تھے، 313 لوگ تھے، جبکہ سامنے 1000 کا لشکر تھا، اسلحہ بھی تھا، تو وہ سمجھ رہے تھے گویا کہ ہم لوگ شکست کھا جائیں گے اور ہم لوگ موت کی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت صرف اس لیے ناخوش تھی۔ اسی آیت کے اندر کانسیپٹ کلیئر کیا جائے گا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یعنی فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے ایک تدبیر کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا، اور وہ تدبیر کیا تھی؟ فرمایا پہلی تدبیر تو یہ تھی کہ آپ تجارتی قافلے سے لڑائی کریں گے، لیکن پھر فوراً وہ بدل دی گئی کہ اب آپ نے تجارتی قافلے سے نہیں بلکہ جنگی قافلے سے لڑائی کرنی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کی ایک جماعت اس بات سے ناخوش تھی کہ وہ جنگی قافلے سے لڑائی کیوں کر رہی ہے۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ ایک درست معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، بعد ما تبین، سارا ان کے لیے ظاہر ہو چکا تھا سب کچھ، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہانکا جا رہا ہے، وہم ینظرون، اور وہ یہ سارے معاملہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کفار کی دو جماعتوں کا ذکر۔ پہلی جماعت ابو جہل کی تھی جبکہ دوسری جماعت ابو سفیان کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ابو جہل کی جو جماعت تھی وہ جنگی لشکر تھا، جبکہ ابو سفیان کی جو جماعت تھی وہ تجارتی قافلہ تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، یعنی بظاہر ان کے پاس پاور تھی لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہاں پر فتح نصیب فرمائی ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت، أَنَّهَا لَكُمْ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ، اور تم اس بات کو پسند کر رہے تھے کہ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ،
کہ تجارتی قافلہ تمہارے لیے ہو جائے۔ غیر ذات شوکہ کا مطلب ہے بغیر کانٹے والا، یعنی بغیر اسلحے والا۔ کانٹا چبھتا ہے نا، جہاں کانٹا ہو وہ چبھتا ہے، تو کانٹا اس لیے بیان فرمایا گیا کہ جس طرح اسلحہ، فرمایا یہ بغیر کانٹے والا لشکر تھا، یعنی بغیر اسلحے والا لشکر تھا۔ اچھا جی، مزید فرمایا کہ تکون لکم، اچھا اشو کا کانٹا، یہ دوسرا کانٹا بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں آپ مراد لے سکتے ہیں کہ جس طرح جس کے اندر سامان وغیرہ جو ہے نا ہو جائے، اور وہ بھی اسلحہ بھی آئے گا اس کے اندر۔ تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اس بات کو پسند کر رہا تھا کہ وہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق کرے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ حق کو حق کرنا چاہ رہا تھا اور باطل کو باطل کرنا چاہ رہا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کافر اس بات کو کتنے ہی ناگوار کرے۔ تیسری اہم ترین چیز جو ہمارے پاس ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ بیٹل آف بدر میں 1000 فرشتے اترے تھے جنہوں نے کافروں کو قتل کیا۔ فرمایا یہ فرشتے اس لیے اتارے کہ ایک کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو جائے کہ وہ جیتیں گے، اور دوسرا مسلمانوں کے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب فرشتے آ چکے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے، لہٰذا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آیت کے اندر اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا، اور اللہ نے فرمایا انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو لگاتار آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے اس چیز کو بنا دیا، الا بشرا، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے لیے سکون، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔